قال وما سقي بغرب او دالية او ثانية ففيه نصف العشر على القولين لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء او صيحة وإن سقي صيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما هو في الصائمة۔ گزشتہ سبق میں عشر کی تفصیل شروع ہوئی تھی اور آپ نے پڑھا کہ امام صاحب کے نزدیک زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہو، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کے اندر عشر واجب ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک دو شرطیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ وہ پیداوار ایسی ہو جو سال بھر تک آسانی سے محفوظ رہتی ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اس میں نصاب کی بھی شرط ہے، اور وہ نصاب 5 وسق ہے، 5 وسق، اور 1 وسق 60 صاع کا ہوتا ہے بھائی۔ اب آگے فرماتے ہیں قال وما سقي بغرب او دالية او ثانية ففيه نصف العشر على القولين۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں اور وہ زمین جس کو سیراب کیا جائے بغرب، غرب کہتے ہیں بڑے ڈول کو بھائی، بڑا ڈول، او دالیہ، دالیہ کہتے ہیں رہٹ کو بھائی، رہٹ جانتے ہیں نہیں بھائی؟ کنویں کے اوپر وہ ڈول باندھے جاتے ہیں گول پہیے کی شکل میں، اور پھر ان کو بیل وغیرہ چلا کر گھمایا جاتا ہے اور اس طرح کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ ثانیہ وہ اونٹ یا اونٹنی جس کے ذریعے اسی طرح پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے، زمین کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بھائی گزشتہ سبق میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ زمین جو ہے اس کے اندر عشر دینا پڑے گا، یعنی 10واں حصہ، لیکن یاد رکھیے یہ وہ زمین ذکر ہوئی جس کو دریا کے پانی سے یعنی بہتے پانی سے سیراب کیا جائے یا بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے۔ لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ اس پر مشقت ہوتی ہے اس کو سیراب کرنے میں اور اس پر خرچہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اس صورت میں اس پیداوار کے اندر عشر نہیں واجب ہوگا بلکہ نصف عشر واجب ہوگا بھائی، نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ کتنا حصہ؟ 20واں حصہ۔ تو خرچہ اور مشقت جب بڑھ گئی تو شریعت نے نرمی کر دی اور عشر کے بجائے کیا واجب کیا؟ نصف عشر واجب کیا۔ تو کہتے ہیں وما سقي بغرب او دالية او ثانية، اور وہ زمین جس کو سیراب کیا جائے ڈول کے ساتھ، او دالية یا رہٹ کے ساتھ، او ثانية یا اونٹ کے ساتھ، ففیہ نصف العشر، تو اس کے اندر نصف عشر واجب ہے، علی القولین، دونوں قولوں پر، یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی نصف عشر آئے گا۔ البتہ وہ شرطیں صاحبین کے نزدیک وہی ہیں بھائی کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو اور اس کی مقدار کتنی ہو؟ 5 وسق ہو بھائی۔ لأن المؤنة تكثر فيه، اس لیے کیونکہ مشقت جو ہے اس کے اندر زیادہ ہے، جب ڈول کے ذریعے یا رہٹ وغیرہ کے ذریعے سیراب کریں گے تو مشقت زیادہ، خرچہ زیادہ، تو لہذا اس لیے نصف عشر آئے گا۔ یہ معنی لأن المؤنة تكثر فيه، اس لیے کیونکہ مشقت اس کے اندر زیادہ ہے، وتقل فيما يسقى بالسماء او صيحة، اور تھوڑی ہے مشقت اس کے اندر جس کو بارش سے سیراب کیا جاتا ہے، او صیحا یا جاری پانی سے بھائی۔ وَإِن سُقِيَ صَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ، اب بھائی ایک زمین ہے اس کو بہتے پانی سے یا دریا کے پانی سے بھی سیراب کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو ڈول کے ساتھ بھی سیراب کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اس میں پھر اکثر کا اعتبار ہے۔ جیسے صائمہ جانوروں کے اندر اکثر سال کا اعتبار تھا، اگر سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارے اور کچھ حصہ اس کو گھر پر چارہ لا کر کھلایا جائے تو اس کو کیا شمار کرتے تھے؟ صائمہ شمار کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اسی طرح اگر سال کا اکثر حصہ اس کو بہتے پانی وغیرہ سے سیراب کیا جاتا ہے
تو پھر وہ اس کا حکم آ جائے گا، اور اگر سال کا اکثر حصہ اس کو ڈول وغیرہ کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے تو پھر یہ حکم آ جائے گا، یعنی پھر نصف عشر ہوگا بھائی۔ یہ معنی وَإِن سُقِيَ صَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ، اور اگر سیراب کیا جاتا ہو بہتے پانی کے ساتھ، وَبِدَالِيَةٍ اور رہٹ کے ساتھ، یعنی دونوں کے ساتھ، فَالْمُعْتَبَرُ أَكْثَرُ السَّنَةِ، تو معتبر جو ہے وہ سال کا اکثر حصہ ہے، یعنی اکثر حصے میں جس طرح سیراب کیا جاتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، کما ہوا فی الصائمۃ، جیسے کس کے اندر تھا؟ صائمہ جانور میں تھا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فیما لا یوسق، بھائی صاحبین نے ایک شرط لگائی تھی بھائی کہ وہ پیداوار کس قسم کی ہونی، وہ پیداوار ایک تو باقی رہنے والی ہو، اور دوسری شرط کیا لگائی تھی؟ اس کی کتنی مقدار ہو؟ 5 وسق ہونی چاہیے اس کی مقدار۔ اب ان پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی بعض چیزوں تو ایسی ہیں کہ ان کو وسق سے نہیں ان کی مقدار ماپی جاتی، بھائی وسق کے ذریعے ان کی مقدار نہیں ماپی جاتی، اس میں کیا کریں گے؟ مثلا جیسے بھائی پیمانے ہیں، تو سستی چیز ہوتی ہے اس کے لیے پیمانے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور مہنگی چیز ہو اس کے لیے پیمانے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے چینی وغیرہ خریدتے ہیں آپ کلو کے حساب سے خریدتے ہیں، من کے حساب سے خریدتے ہیں، لیکن اگر سونا خریدنے لگے اب وہ کلو اور من کے حساب سے تو نہیں خریدا جاتا، وہ تو چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں کیونکہ مہنگی چیز ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پیداواریں ہیں یہ بھی مختلف قسم کی، بعض سستی ہیں ان کے لیے پیمانے بڑے، بعض مہنگی ہیں تو ان کے پیمانے چھوٹے ہیں۔ تو وہ پیداوار جن کو وسق کے ساتھ ماپا ہی نہیں جاتا، چھوٹے پیمانوں سے ماپا جاتا ہے، ان میں کیا کریں گے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قیمت کا اعتبار کریں گے۔ کس چیز کا؟ اس لیے کیونکہ شرعی پیمانہ تو وسق ہے جیسا کہ ذکر ہو گیا حدیث کے اندر، لیکن اب جب شرعی پیمانہ ممکن نہ رہا تو پھر قیمت کا اعتبار کریں گے، یعنی وہ جو پیداوار ہے اس کی قیمت وسق کے ذریعے جس چیز کو ماپا جاتا ہے، جو سستی ترین چیز ہے جس کو کس سے ماپا جاتا ہے؟ وسق کے ساتھ، اس کی قیمت کو اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ مثلا جیسے صاحب ہدایہ ذکر کریں گے کہ ہمارے زمانے میں مکئی بڑی سستی ہے بھائی، جو چیزیں وسق کے ساتھ ماپی جاتی ہیں ان میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ مکئی ہے، جسے جوار بھی کہتے ہیں، تو جوار ہے تو وہ سب سے سستی چیز ہے۔ تو فرض کریں مثلا جوار 5 وسق ہوں تو اس کی قیمت 10,000 بنتی ہے۔ کتنے کی بنتی ہے؟ 10,000 کی۔ تو کہتے ہیں جو چیز وسق کے ساتھ نہیں ماپی جاتی اس میں پھر اس قیمت کا اعتبار کر لیں، جو سستی ترین چیز 5 وسق کی جتنی قیمت بنتی تھی اور وہ 10,000 بنتی تھی۔ تو مثلا زعفران ہے، زعفران یہ آپ جانتے ہوں گے بھائی، یہ گھاس ہے زرد یا سرخ سے رنگ کی، اور اس کو دوائیوں وغیرہ میں بھی اور کھانے وغیرہ میں بھی خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو زعفران وہ تو قیمتی چیز ہے، اس کو تو وسق کے ساتھ نہیں ماپا جاتا، تو پھر اس سستی ترین چیز کے ساتھ اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ تو مثلا زعفران چاہے تھوڑا سا ہے لیکن اس کی قیمت اگر 5 وسق جوار تک پہنچتی ہے، یعنی 10,000 تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا؟ عشر واجب ہوگا، ورنہ عشر واجب نہیں۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ سب سے اعلیٰ پیمانے کا اعتبار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شرعی پیمانہ تو وسق ہے، 5 وسق ہو، لیکن جس چیز میں وسق ممکن نہیں اس کے پیمانے چھوٹے ہیں، تو پھر اس چیز کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے اس کا اعتبار کریں گے۔ اس کا سب سے بڑا پیمانہ استعمال ہونے والا ہے وہ والے 5 پیمانے ہو جائیں تو اس کے اندر عشر ہوگا۔ اگر وہ 5 پیمانے سب سے بڑے والے اس کے نہیں بنتے تو اس میں عشر بھی نہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کس چیز کا اعتبار کرتے ہیں؟ پھر قیمت کا اعتبار کرتے ہیں کہ جو وسق کے ذریعے ماپی جانے والی سستی ترین چیز کے 5 وسق تک اس چیز کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں عشر ہوگا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ اس چیز کے سب سے بڑے پیمانہ تو وہ فرماتے ہیں زعفران کے اندر قیمت نہیں دیکھیں گے بلکہ کیا دیکھیں گے؟ جو زعفران کا سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ 5 پیمانے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر عشر ہوگا۔
تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فیما لا یوسق، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں جن کا وسق نہیں کیا جاتا، کا زعفرانی جیسے کہ زعفران ہے، والقطنی اور جیسے کہ کپاس ہے، روئی بھائی قطن روئی اور کپاس کو کہتے ہیں، والقطنی اور جیسے کپاس ہے، یجب فیہ العشر تو ان میں عشر واجب ہوگا، اذا بلغت قیمته 5 اوسق من ادنا ما یوسق جب ان کی قیمت 5 وسق کو پہنچ جائے، من ادنا ما یوسق وہ سب سے ادنا چیز جو سب سے کم تر چیز جس میں وسق جاری ہوتا ہے، جس کا وسق کیا جاتا ہے، کالذرتی یہ یاد رکھیے زال مشدد ہے، رانی مشدد، رات زورتن ہے بھائی لفظ، کالذرتی جیسے کہ جوار ہے یعنی مکئی ہے، فی زماننا ہمارے زمانے میں، لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قیمته اس لیے کیونکہ ان کے اندر شرعی تقدیر تو ممکن نہیں ہے، شرعی پیمانے کے ساتھ تو ان کا اندازہ کرنا ممکن نہیں کیونکہ ان میں وسق چلتا ہی نہیں ہے، فاعتبرت قیمته تو اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، کما فی عروض التجارت جیسے کس کے اندر ہے، سامان تجارت کے اندر ہے بھائی، سامان تجارت ہے بھائی، اب زکوٰۃ تو کس کے اندر واجب ہے، 200 درہم یا 20 دینار کے اندر ہے، تو اب 200 درہم اب سامان تجارت ہے، وہ تو درہموں کی صورت میں ہی نہیں ہے، تو وہاں یہ پیمانہ چل ہی نہیں سکتا، تو پھر وہاں کس چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے، قیمت کا، تو یہاں بھی اسی طرح قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ یجب العشر اذا بلغ الخارج 5 اعداد من اعلی ما يقدر به نوعه اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشر واجب ہو چکا جب پیداوار پہنچ جائے 5 اعداد 5 کے عدد کو، 5 عددوں کو، من اعلی ما يقدر به اس سب سے اعلی پیمانے کو جس کے ساتھ اس کی نوع کا، اس قسم کا حساب کیا جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہ جب پیداوار پہنچ جائے 5 اعداد 5 عددوں کو، من اعلی ما يقدر به نوعه اس سب سے بڑے پیمانے کو جس کے ساتھ اس قسم کا حساب لگایا جاتا ہے، فاعتبر فی القطن 5 احمال پس امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں کپاس میں 5 حمل کا، حمل ہا کے کسرہ کے ساتھ 5 حملوں کا اعتبار کرتے ہیں، کل حمل 300 من اور ہر حمل جو ہے وہ 300 من کا ہے، کتنے کا ہے، 300 من بھائی، اور من میں نے بتلایا تھا کس کے برابر ہے، 2 رتل کے برابر ہے، یعنی 1 مد کے برابر بھائی، بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے بھائی۔ تو کپاس کا چونکہ سب سے بڑا پیمانہ حمل ہے لہذا وہی 5 معتبر ہوں گے۔ وفی الزعفران 5 امناء اور زعفران کے اندر وہ اعتبار کرتے ہیں 5 امناء 5 منوں کا، لأن التقدیر بالوسق کان لاعتبار انه اعلی ما يقدر به کیونکہ وسق کے ساتھ جو اندازہ کرنا تھا، کان لاعتبار انه اعلی ما يقدر اس اعتبار سے تھا کہ وہ سب سے بڑا پیمانہ تھا جس کے ساتھ ان چیزوں کا حساب، تو وسق جو شریعت نے اس لیے متعین کیا کیونکہ وہ سب سے بڑا پیمانہ تھا جس کے ساتھ ان چیزوں کا حساب لگایا جاتا تھا، اور ان کے اندر تو وسط کا ہو نہیں سکتا، تو ان کے اندر جو ان کا بڑا پیمانہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ معنی ہے لأن التقدیر بالوسق اس لیے کیونکہ وسط کے ساتھ اندازہ لگانا، کان لاعتبار انه اعلی ما يقدر به وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ سب سے بڑا پیمانہ تھا جس کے ساتھ ان کا حساب لگایا جاتا تھا۔ وفی العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر اور شہد کے اندر بھی عشر ہے، شہد کے اندر بھی عشر ہے، اذا اخذ من ارض العشر جب اس کو کہاں سے حاصل کیا جائے، عشری زمین سے حاصل کیا جائے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا یجب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہد میں عشر واجب نہیں، لأنه متولد من الحیوان اس لیے کیونکہ یہ حیوان یعنی ایک شہد کی مکھی سے پیدا ہوتا ہے، فَأَشْبَهَ الْإِبْرَيْسَمَ تو یہ کس کے مشابہ ہو گیا، ریشم کے مشابہ ہو گیا بھائی، ابریسم ریشم بھائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد جو ہے یہ شہد کی مکھی سے پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو بناتی ہے،
تو یہ ریشم کے مشابہ ہو گیا، جیسے ریشم جو ہے وہ ریشم کا کیڑا بناتا ہے، تو جیسے وہ ریشم ایک جانور سے حاصل ہوتا ہے ایک کیڑے سے، اسی طرح شہد بھی ایک شہد کی مکھی سے حاصل ہوتا ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہوا، اور ریشم کے اندر تو بالاتفاق عشر نہیں، تو یہ شہد بھی اسی کی طرح ہے، یہ بھی ایک جانور سے ایک مکھی سے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی عشر واجب نہیں ہوگا۔ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ، اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ، شہد میں عشر ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ وَلِأَنَّ النَّحْلَ، اور دوسری دلیل بھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب بھی دے رہے ہیں، وَلِأَنَّ النَّحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْأَنْوَارِ وَالثِّمَارِ، اور نیز اس لیے کیونکہ شہد کی مکھی وہ کھاتی ہے من الانوار والثمار، انوار جمع ہے نورن کی، نورن نون کے فتحہ کے ساتھ، اور یہ پھول کو کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کھاتی ہے پھولوں میں سے، والثمار اور پھلوں میں سے، وَفِيهِمَا الْعُشْرُ، اور پھولوں اور پھلوں میں تو کیا واجب ہوتا ہے؟ عشر واجب ہوتا ہے۔ فَقَذَا فِي مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، تو اسی طرح اس چیز کے اندر بھی عشر واجب ہوگا جو ان سے پیدا ہوتا ہے، یعنی شہد۔ یہ شہد کس سے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی، پھولوں اور پھلوں سے، اور پھولوں اور پھلوں میں کیا واجب؟ عشر۔ تو ان پھولوں اور پھلوں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں بھی کیا واجب ہوگا؟ عشر۔ تو شہد ان سے پیدا ہوتا ہے، اس میں عشر واجب ہوگا۔ بخلاف دود القز، بخلاف ریشم کے کیڑے کے، لأنه يتناول الاوراق، اس لیے کیونکہ وہ پتے کھاتا ہے، ولا عشر فيه، اور پتوں کے اندر تو عشر نہیں، لہذا جب پتوں کے اندر عشر نہیں تو پتوں سے جو چیز بناتا ہے وہ کیڑا، اس کے اندر بھی عشر واجب نہیں، اس لیے ریشم کے اندر عشر واجب نہیں ہوگا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یجب فیہ العشر قل او کثر، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شہد کے اندر عشر واجب ہوگا چاہے شہد تھوڑا ہو یا زیادہ، لأنہ لا يعتبر النصاب، اس لیے کیونکہ امام صاحب نصاب کا اعتبار نہیں کرتے جیسے پہلے ذکر ہوا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یعتبر فیہ قیمت 5 اوساق، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کے اندر 5 وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی اصل ہے، ان کا ضابطہ ہے کہ جس چیز کے اندر وسق والا پیمانہ جاری نہیں ہوتا تو پھر وہاں کیا کیا جائے گا؟ جو وسق کے لیے سستی ترین چیز ماپی جاتی ہے اس کے 5 وسق کی مقدار کو جب اس چیز کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں کیا واجب ہوگا؟ عشر۔ بھائی تو اسی طرح شہد بھی جب اس کی قیمت 5 وسق کو پہنچ جائے۔ اور دوسری روایت وعن ہو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ انہ لا شیء فیہ، کہ شہد کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، حتی یبلغ 10 قرب، یہاں تک کہ وہ 10 مشکیزوں کو اس کی مقدار پہنچ جائے۔ بھائی مشکیزہ بھائی وہ مشک جس کے اندر پانی وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح شہد، گھی وغیرہ، ان کے الگ مشکیزے ہوتے تھے خاص مقدار کے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پانی کا مشکیزہ تو بڑا ہوتا ہے، شہد کا چھوٹا ہوتا تھا، اسی طرح شہد اور گھی وغیرہ کا۔ بھائی تو وہ فرماتے ہیں کہ شہد میں کوئی نہیں، کچھ بھی واجب نہیں یہاں تک کہ وہ 10 مشکیزوں کو اس کی مقدار پہنچ جائے، اور ہر مشکیزہ جو ہے وہ کہتے ہیں 50 رتل کا ہوگا، بعضوں نے رتل لکھا ہے، بعضوں نے من لکھا ہے کہ 50 من کا ہوگا۔ بھائی دلیل ان کی لحدیث بنی شبابہ کی حدیث کی وجہ سے کہ انہم کانوا یؤدون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ادا کرتے تھے۔ تو یہ وہ شہد وغیرہ ان کے علاقے میں ہوں گی مکھیاں وہ زیادہ بھائی، تو وہ ہر 10 مشکیزوں میں سے 1 مشکیزہ حضور علیہ السلام کو ادا کرتے تھے۔ تو یہ 2 روایتیں ہو گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، وعنہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، تیسری روایت آ گئی ان کی کہ وعنہ، اور ان سے روایت ہے 5 امنائن، کتنے من ہو؟ 5 من ہو بھائی، من، تو اس کے اندر عشر ہوگا، 5 من سے کم ہو تو اس میں عشر نہیں۔ وعن محمد رحمہ اللہ 5 افراق، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ شہد کتنا ہو، کس مقدار کو پہنچے؟
پانچ فرق کی مقدار کو. کل فرق 36 رطلا، اور ہر فرق جو ہے وہ 36 رطل کا ہے. تو یہ فرق پیمانہ ہے، یہ 36 رطل کے برابر ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 فرق ہوں تو اتنا شہد ہو تو اس کے اندر عشر ہوگا. لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ، اس لیے کیونکہ یہ انتہائی درجے کا وہ پیمانہ ہے جس کے ساتھ اس کا حساب لگایا جاتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ کا ضابطہ کیا تھا؟ جو سب سے بڑا پیمانہ ہو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. اور شہد کے اندر سب سے بڑا پیمانہ کیا ہے؟ فرق کا ہے. تو کہتے ہیں یہی 5 معتبر ہیں. وَقَذَا فِي قَصَبِ السُّكَّرِ، اور اسی طرح گنے کے اندر ہے، اسی طرح گنے کے اندر ہے، یعنی گنے کے اندر بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسی طرح 5 وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں. کیونکہ گنے کو جو ہے اس میں وسق، کیونکہ گنے کے اندر وسق جاری نہیں ہوتا. جب ایسی چیز ہو جس میں وسق جاری نہ ہو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت لگا لو. اگر اس کی قیمت وسق کے ذریعے جو سب سے سستی چیز ماپی جاتی ہے اس کے 5 وسق تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا؟ عشر واجب ہوگا، ورنہ عشر واجب نہیں. اور جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے سب سے بڑے پیمانے کا اعتبار کرو، تو گنے کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ 5 اگر ہو جاتے ہیں تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں عشر واجب ہوگا. اگر اس سے کم ہے تو اس میں عشر واجب نہیں. یہ معنی ہے وَقَذَا فِي قَصَبِ السُّكَّرِ. اور اسی طرح گنے کے اندر بھی ہے، یعنی اسی طرح اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس میں 5 وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ اس کے 5 بڑے پیمانوں کا اعتبار کرتے ہیں. وَمَا يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالثِّمَارِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، اور وہ جو پایا جائے پہاڑوں کے اندر مِنَ الْعَسَلِ وَالثِّمَارِ شہد اور پھلوں میں سے فَفِيهِ الْعُشْرُ تو اس کے اندر بھی عشر. پہاڑوں میں بھائی پھل ملتے ہیں یا کیا ملتا ہے؟ شہد، تو اس میں بھی عشر واجب ہے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ لا یجب لانعدام السبب وہی الارض النامیۃ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی واجب نہیں. طرفین تو کیا فرماتے ہیں؟ اس میں عشر ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو شہد اور پھل ملے اس میں عشر نہیں. لانعدام السبب، سبب کے معدوم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سبب نہیں پایا جا رہا. بھائی سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی الارض النامیۃ، ارض نامی ہے، نما والی زمین ہے. اور یہ تو پہاڑوں میں ملے ہیں، ارض نامی کے اندر یعنی خراج یا عشری زمین کے اندر خراجی یا عشری زمین میں نہیں ملے. بھائی وجہ الظاہری، ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان المقصود حاصل، کہ مقصود حاصل ہے، وہ الخارج، اور وہ پیداوار ہے. طرفین کیا فرماتے تھے کہ پہاڑوں کے اندر بھی جو شہد اور پھل ملے ان کے اندر بھی کیا واجب ہے؟ عشر واجب ہے. تو اس ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ارض نامی نہیں ہے، یہ پہاڑوں سے ملے، ارض نامی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مقصد تو حاصل ہے. اور مقصود کیا ہے؟ پیداوار تو حاصل ہے. بھائی قال وكل شيء اخرجته الارض مما فيه العشر لا يحتسب فيه اجر العمال ونفقه البقر، ہر وہ ایسی چیز جس کو زمین اگائے ان چیزوں میں سے جن کے اندر عشر ہوتا ہے، لا يحتسب فيه اجر العمال، عمال جمع ہے عامل کی، عامل کام کرنے والا یعنی مزدور وغیرہ، تو اس میں حساب نہیں کیا جائے گا کام کرنے والوں کی اجرت کا. ونفقۃ البقری، اور اسی طرح بیلوں کے خرچے کا، بیلوں کے خرچے کا حساب نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی کٹوتی الگ نہیں کی جائے گی. مثلا بھائی یہ نہیں کیا جائے گا کہ ایک آدمی نے فصل کاشت کی اور وہ فصل مثلا 100 من فصل ہوئی اور وہ کہتا ہے بھائی میں نے مزدور لگائے تھے ان پہ بھی میرا خرچہ ہوا، بیلوں وغیرہ پر بھی میرا خرچہ ہوا، تو کوئی 20 من کے لگ بھگ تو میرا خرچہ ہو گیا. تو 20 من کے برابر میرا جتنا 20 من کی قیمت ہے اتنا میرا اس پر کیا ہوا ہے؟ خرچہ ہوا ہے. لہذا 20 من تو نکال دے کہ 20 من کے اندر تو عشر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے خرچے کے ہیں. باقی 80 من کے اندر سے کیا دے دیتا ہے؟ وہ عشر دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں،
جو خرچہ ہوا ہو وہ اس کے اندر عشر نہ مانا جائے، یہ کرنا صحیح نہیں، بلکہ سارے کے اندر عشر آئے گا۔ اور اسی حساب سے اگر بارش وغیرہ سے زمین سیراب کی ہے تو اس صورت میں 10واں حصہ، اور اگر رہٹ وغیرہ یا ڈول کے ذریعے سیراب کی ہے تو 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے لا يحتسب فیہ اجر العمال ونفقۃ البقر، تو اس میں حساب نہیں کیا جائے گا مزدوروں کی اجرت کا اور بیل کے خرچے کا، لأن النبی علیہ السلام حکم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنی لرفعها۔ جی اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مشکل مقام ہے بھائی، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکامہ وہ فیصلہ فرمایا ہے بتفاوت الواجب، واجب کے مختلف ہونے کا، لتفاوت المؤنتی، مشقت کے اختلاف کی وجہ سے، مشقت کے مختلف ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے مختلف واجب کا فیصلہ فرمایا ہے۔ بھائی دیکھیے، بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے یا دریا کے پانی سے تو مشقت کم، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس میں کتنا واجب ہے؟ اس میں 10واں حصہ عشر ہے۔ اور جس کے اندر مشقت ہوئی ہے، مثلا رہٹ وغیرہ یا ڈول وغیرہ کے ذریعے اس کو سیراب کیا ہے تو اس میں حضور علیہ السلام نے کتنا واجب قرار دیا؟ اس میں 20واں حصہ واجب قرار۔ تو حضور علیہ السلام نے مشقت کے مختلف ہونے کی وجہ سے واجب بھی مختلف کیے ہیں، بعض میں عشر واجب کیا اور بعض میں نصف عشر واجب فرمایا ہے۔ فلا معنی لرفعها، تو کوئی معنی یہاں علت اور سبب کے معنی میں ہے، فلا معنی لرفعها، لہذا اس خرچے کو دور کرنے کی کوئی علت نہیں ہے۔ ہاں ضمیر مؤنث کو راجع، اس خرچے کو دور کرنے اور اس کو اٹھانے کی کوئی علت نہیں۔ دلیل کس چیز کی چل رہی ہے؟ کہ فصل پر جو خرچہ ہوا ہے مزدوروں کا یا بیلوں کا یا اسی طرح اور بھی جو بھی خرچہ ہوا ہے، ان خرچوں کا حساب کر کے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے بقدر میں عشر نہ ہو اور باقی میں عشر ہو، نہیں، بلکہ سارے میں عشر دینا پڑے گا، چاہے عشر آئے چاہے نصف عشر آئے۔ دلیل اس کی ذکر ہو رہی ہے، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے خرچے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے واجب بھی مختلف قرار دیا ہے، بعضوں میں عشر ہے تو بعضوں میں نصف عشر ہے۔ فلا معنی لرفعها، رفع کا معنی اٹھا دینا، دور کر دینا، یعنی جیسے میں نے صورت ذکر کر دی کہ وہ آدمی مثلا کیا کہتا ہے، میرا خرچہ کتنا ہوا ہے؟ 20 من کے برابر میرا خرچہ ہوا ہے، تو یہ 20 من الگ کرو، اس میں سے عشر نہیں، کیونکہ یہ تو کس کے ہیں؟ خرچے کے ہیں، باقی 80 من میں کیا کرو؟ اس میں سے عشر لے لو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس فلا معنی لرفعها، اس خرچے کو نکالنے کی اور اٹھانے کی کوئی علت نہیں، اٹھانے کی کوئی علت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے مختلف واجب قرار دیے ہیں خرچوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے۔ تو اگر اس خرچے کو ہم نکال لیتے ہیں جو فصل والے کا ہوا ہے، فصل والے کا ہوا ہے، پھر تو اس صورت میں ایک ہی واجب ہوگا سب پر، حالانکہ ایک ہی واجب ہے سب پر، یا حضور علیہ السلام نے مختلف واجب قرار دیے ہیں، بعضوں میں عشر ہے تو بعضوں میں، لیکن اگر یہ خرچہ نکال لیا جائے پھر تو ایک ہی واجب سب پر لازم آئے گا۔ مثلا دیکھیے صورت بنا لیں، صورت یہ کہ ایک شخص کے اگر بارش کے ساتھ زمین سیراب ہوتی ہے، اس میں 20 من غلہ ہو تو کتنا آئے گا اس پر؟ عشر آئے گا 10واں حصہ، اور 20 من کا 10واں حصہ کتنا ہے؟ 2 من، تو اس پر 2 من آئیں گے بھائی عشر کے۔ اور اگر ایک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی زمین وہ اس کو ڈول کے ساتھ سیراب کرتا ہے اور اس میں سے اس کو 40 من پیداوار حاصل ہو جاتی ہے، کتنی؟ 40 من پیداوار حاصل ہوئی، اور اس کا فرض کریں خرچہ ہوا ہے 20 من کے برابر، اس پر خرچہ ہوا ہے، مشقت ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب
40 میں سے 20 کو نکال دیں یہ تو کس کے ہیں؟ خرچے کے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 20 رہ گئے۔ تو جب خرچے کو نکال لیا تو اب اس کے اندر عشر آنا چاہیے یا نصف عشر؟ اب تو عشر پورا آنا چاہیے کیونکہ خرچے کو تو اس نے خود نکال، تو اس کے اندر بھی کتنا آ جائے گا؟ عشر، اور وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 من۔ تو اگر اس طرح خرچے کو نکالا جائے پھر تو سب کے اندر ایک ہی واجب ماننا پڑے گا، حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو ایک واجب نہیں فرمایا بلکہ خرچے کے اعتبار سے مختلف واجب فرمائے ہیں، لہذا کوئی علت نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے کہ اس خرچے کو اس میں سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے؟ ایک ہی واجب آتا ہے سب پر، حالانکہ سب پر ایک واجب تو ہے ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے مختلف واجب فرمائے ہیں۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ معنی لأن النبی علیہ السلام حکم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنت، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مشقت کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف قسم کے واجب کا حکم دیا ہے، فلا معنی لرفعها، تو کوئی سبب نہیں ہے اس خرچے کو نکالنے کا۔ کون سا خرچہ؟ یہ جو مالک کا اس پر ہوا ہے اس خرچے کو نکالنے کی کوئی علت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے کہ اس صورت میں ایک ہی واجب سب میں آتا ہے، اور حالانکہ نفس کے اندر تو ایک واجب نہیں آیا بلکہ مختلف واجب آئے ہیں۔ قال تغلبی له ارض عشر فعليه العشر مضاعفہ، تغلبی تھا بھائی قبیلہ بنو تغلب کا، اور آپ پڑھ چکے ہیں قبیلہ بنو تغلب وہ قبیلہ جن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا معاہدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے سے جو زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کا دگنا ان سے لیا جاتا ہے، تو ایک تغلبی تھا لہو ارض عشر، اور اس کی عشری زمین ہے۔ کون سی زمین ہے؟ عشری زمین ہے۔ فعلیہ العشر مضاعفا، تو اس پر عشر ہوگا مضاعفا دگنا بھائی، کیونکہ ان سے معاہدہ ہی کیا ہوا تھا کہ ان سے مسلمانوں کی بنسبت دگنا لیا جائے گا۔ عرف ذلك باجماع الصحابہ رضوان اللہ علیہم، اور اس کو جانا گیا ہے صحابہ کے اجماع سے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہی معاہدہ کیا تھا، تو اس پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ وعن محمد رحمہ اللہ ان فیما اشتراہ التغلبی من المسلم عشرا واحدا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں کہ جبکہ تغلبی نے اس زمین کو مسلمان سے خریدا ہو اس میں ایک ہی عشر آئے گا۔ بھائی بنو تغلب کے کسی آدمی کے پاس کوئی عشری زمین ہے، متن میں مسئلہ ذکر ہو گیا تو کہ اس سے کتنا عشر لیا جائے گا؟ دوگنا عشر لیا جائے گا۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تغلبی نے یہ زمین کسی مسلمان سے خریدی تو پھر مسلمان سے کیا لیا جاتا تھا؟ عشر، تو اب تغلبی سے بھی عشر ہی لیا جائے گا، دگنا نہیں بھائی، اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں جب یہ عشری زمین ہے تو اس زمین کا وظیفہ عشر ہوا۔ خراجی زمین کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ خراج، اس میں خراج دیتے ہیں، اور عشری زمین کا وظیفہ کیا ہے؟ عشر ہے، تو اس کے اندر عشر اس کا وظیفہ بن چکا ہے، اب مالک کے بدلنے سے وظیفہ نہیں بدلے گا۔ مسلمان سے عشر لیا جاتا تھا، اب مالک بدل گیا اور کون بن گیا؟ تغلبی بن گیا، تو بھی اس سے کیا لیا جائے گا؟ عشر ہی لیا جائے گا۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا ان کا؟ تو کہتے ہیں اس میں وہ ایک ہی عشر آئے گا، لأن الوظیفۃ عنده لا تتغیر بتغیر المالک، اس لیے کیونکہ وظیفہ زمین کا جو ہے وہ ان کے نزدیک بدلتا نہیں ہے مالک کے بدلنے سے۔ فإن اشتراها منه ذمی فهي على حالها عندهم، پس اگر اس عشری زمین کو خرید لیا منه اس تغلبی سے، کس نے خرید لیا؟ ذمی، کسی ذمی نے خرید لیا، یعنی کسی دوسرے عیسائی، اس بنو تغلب کا عیسائی نہیں تھا، کوئی اور عیسائی تھا، یہ یہودی تھا، دارالاسلام میں رہتا ہے، تو اس ذمی نے خرید لیا، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا، تو یہ زمین اپنے حال پر ہی رہے گی، عندهم، تینوں ائمہ کے نزدیک، بھائی تینوں کے نزدیک۔ بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ گزشتہ باب میں ذکر ہوا تھا کہ عاشر پر جو شخص گزرتا ہے تو مسلمان سے جو لیا جاتا ہے ذمی سے اس کا دگنا لیا جاتا ہے، دگنا لیا جاتا ہے،
تو یہاں پر بھی جب تغلیبی کے پاس یہ زمین تھی تو اس سے کتنا لیا جاتا تھا؟ دگنا عشر کا دگنا لیا جاتا تھا. جب دگنا لیا جاتا تھا کوئی اور ذمہ بھی خرید لے تو بھی وہی صورت ہے, اس سے بھی کیا لیا جاتا ہے؟ مسلمان سے دگنا ہی لیا جاتا ہے. تو یہ لہٰذا یہاں اسی طرح اس کو برقرار رکھیں گے, اس سے دگنا ہی لیا جائے گا. تو کوئی اور ذمہ بھی خرید لے اسی طرح ہوگا. یہ معنی ہے فَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمِّيٌّ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ. تو اگر اس عشری زمین کو خرید لیا تغلیبی سے کسی دوسرے ذمہ نے تو یہ زمین اپنے حال پر ہی رہے گی, یعنی دگنا عشر ہی سے لیا جائے گا. عندهم تینوں ائمہ کے نزدیک لجواز التضعیف علیہ فی الجملۃ, اس لیے کیونکہ ان پر دگنا کرنا جائز ہے مجموعی اعتبار سے. کما اذا مر علی العاشر, جیسے کہ وہ جب گزرے کس پر؟ عاشر پر. وکذا اذا اشتراها منه مسلم او اسلم التغلبی, اور اسی طرح ہوگا اگر اس زمین کو خرید لے منہ اس تغلیبی سے مسلم کوئی مسلمان. بھائی تغلیبی سے کتنا لیا جاتا تھا؟ دگنا عشر لیا جاتا ہے. تو اگر اس زمین کو کوئی مسلمان خرید لے تو مسلمان سے بھی دگنا عشر اب لیا جائے گا, اور اگر وہ تغلیبی خود مسلمان ہو جائے تو بھی اسے دگنا عشر ہی لیا جائے گا بھائی, کیونکہ اس زمین کا وظیفہ کیا ہے؟ دگنا عشر ہے بھائی. یہ معنی ہے وَقَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ, اور اسی طرح اگر اس زمین کو خرید لیا منہ اس تغلیبی سے مسلم کسی مسلمان نے, او اسلم التغلیبی, یا کوئی مسلمان ہو گیا وہ تغلیبی, عند ابی حنیفہ. جی جی نہیں بھائی ذمی نہیں, اوپر تھا تغلیبی سے ذمی خرید لیتا ہے, اب آگے ہے تغلیبی سے مسلمان خرید لیتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں یہ بین السطور پہ ہمیشہ اسی پہ نہ چلیں, یہ غلطیاں بہت اس طرح کی غلطیاں, ایک عبارت ایک جگہ کی ہوتی ہے وہ لکھ کہیں اور دیتا ہے بھائی, یہ کسی اور جگہ پر ہوگا. ایمین ذمی یہ اس نے اٹھا کر یہاں لکھ دیا بھائی. اچھا بھائی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک سواء کان التضعیف اصلیا او حادثا, برابر ہے کہ یہ دگنا کرنا اصلی ہو یا حادث ہو, یعنی نیا پیش آیا ہو. بھائی ایک تو تضعیف اصلی ہے کہ زمین شروع سے کس کے پاس تھی؟ تغلیبی کے پاس تھی, تو اس سے دگنا عشر لیا جائے گا. تو یہ تضعیف ہے اصلی, یہ دگنا کرنا اصلی. اور ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان کے پاس زمین تھی, مسلمان اس عشر دیتا تھا, اس کو کس نے خرید لیا؟ تغلیبی نے خرید لیا, تو اب اس سے کتنا لیا جائے گا؟ دگنا عشر لیا جائے گا. تو یہ دگنا کرنا جو عشر کا ہوا یہ یہاں پر اصلی ہے یا اب پیش آیا ہے؟ اب پیش آیا ہے, کیونکہ پہلے تو عشر مسلمان دے رہا تھا, اب تغلیبی مالک بنا ہے, تو یہ دگنا کرنا حادث ہے. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک تضعیف اصلی ہے کہ پہلے سے کیا آ رہا ہے, اس میں دگنا عشر چلا رہا ہے, وہ زمین تھی ہی تغلیبی کے پاس شروع سے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کے پاس تھی اور وہ عشر دیتا تھا, لیکن آ کس کے پاس گئی؟ تغلیبی کے پاس نے خرید لی, تو اب وہ کتنا دے گا؟ دگنا عشر دے گا. تو یہ جو دگنا کرنا ہے یہ کس قسم کا ہے؟ حادث ہے, نیا پیش آیا ہے. تو کہتے ہیں سواء کان التضعیف اصلیا او حادثا, برابر ہے کہ تضعیف اصلی ہو یا حادث ہو, نئی پیش آنے والی ہو. یعنی مسلمان نے زمین کو خریدا تغلیبی سے, یا وہ تغلیبی کیا ہوا؟ مسلمان ہوا. اور اس میں دو صورتیں ہیں کہ تغلیبی جو زمین کا دو عشر دیتا تھا یہ تضعیف یا تو اصلی ہوگی, پہلے سے اسی طرح چلا رہا ہے, یا اس تغلیبی نے اس کو کس سے خریدا تھا؟ مسلمان سے خریدا تھا, پھر تضعیف اس کے بعد ہوئی, دگنا ہوا. تو دونوں صورتوں میں چاہے تضعیف اصلی ہو چاہے تضعیف حادث ہو, تو پھر اس کو کون خریدے؟ مسلمان خریدے, یا وہ تغلیبی خود کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے, دگنا ہی عشر دینا پڑے گا. تو تضعیف اصلی ہو یا حادث دونوں میں حکم یہی ہے. یہ معنی ہے سواء کان التضعیف اصلیا او حادثا, برابر ہے کہ تضعیف اصلی ہو یا حادث ہو.
لأن تضعیف صار وظیفۃ لها، اس لیے کیونکہ تضعیف وہ اس زمین کا وظیفہ بن گیا، فتنتقل الى المسلم بما فيها، تو یہ زمین منتقل ہو جائے گی مسلمان کی طرف اسی وظیفے کے ساتھ جو اس کے اندر تھا، کل خراج، جیسے خراج ہے کہ مسلمان اگر خراجی زمین کو خریدتا ہے تو وہ پھر بھی کیا رہتی ہے؟ خراجی ہی رہتی ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یعود الى عشر واحد، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین پھر لوٹ جائے گی ایک عشر کی طرف۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین لوٹ جائے گی ایک عشر کی طرف، لزوال الداعی الى التضعیف، اس لیے کیونکہ داعی الى التضعیف جو ہے وہ ختم ہو گیا، تضعیف کا یعنی دگنا کرنے کا جو داعی تھا، جو اس کی طرف دعوت دے رہا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تغلبی کا کفر تھا۔ تو اگر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ کفر ختم ہوا، یا اس کو کس نے خرید لیا؟ مسلمان نے، تو وہ دونوں صورتوں میں وہ داعی ختم ہوا۔ قال فی الکتاب وهو قول محمد رحمہ اللہ فیما صح عنہ، قال فی الکتاب، کتاب کے اندر فرماتے ہیں مصنف، مراد ہے مبسوط کی، بھئی کتاب الزکات، بھئی کیا مراد ہے؟ مبسوط کی کتاب الزکات، اس میں مصنف فرماتے ہیں یعنی شمس الائمہ رحمہ اللہ بھائی، وہ مبسوط کی کتاب الزکات میں فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، اور یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، بھائی یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا بھی۔ کون سا؟ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ذکر ہوا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تضعیف سے پھر کس طرف لوٹ آئے گی؟ عشر واحد کی طرف لوٹ آئے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر وَهُوَ قَوْلُ محمد، ان کی یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، فیما، اس قول میں، صح عنہ ای ثبت عنہ، جو کس سے ثابت ہے؟ امام محمد، وہ فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ سے جو قول صحیح طور پر ثابت ہے اس کے مطابق امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے، یعنی امام محمد رحمہ اللہ اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ آگے قالا سے مراد ہے صاحب ہدایہ، وہ فرماتے ہیں کہ اختلافت النسخ فی بیان قولہ، کہ نسخے مختلف ہیں بھائی، یعنی مبسوط کے نسخے مختلف ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے بیان میں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں۔ والاصح، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہو مع ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، فی بقاء التضعیف، تضعیف کے باقی رہنے میں، یعنی وہ بھی فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کہ اس کو اگر کوئی مسلمان بھی خرید لے یا تغلبی مسلمان ہو جائے، دونوں صورتوں میں تضعیف باقی رہے گی، دگنا ہی عشر لیا جائے گا۔ الا ان قولہ لا یتأتی الا فی الاصل، مگر یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مگر صرف اصلی صورت میں، جب تضعیف کون سی ہو؟ اصلی ہو، اسی صورت میں ان کا قول جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ تضعیف اصلی ہے تو پہلے سے تضعیف چلی آ رہی ہے، تو اب مالک بدل گیا، مسلمان آ گیا مالک بھائی، تو بھی وظیفہ زمین کا مالک کے بدلنے سے نہیں بدلتا، تو تضعیف ہی رہے گی۔ اور اگر وہ زمین پہلے کیا سی تھی؟ مسلمان کے پاس تھی، اور تضعیف پھر حادث ہوئی ہے امام صاحب کے نزدیک، تضعیف کیسی ہوئی ہے؟ بعد میں پیش ہے، تغلبی نے خریدا تو اس پر اب اس کو دگنا دینا پڑے گا، تو اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو تضعیف آئے گی نہیں، تغلیبی پر بھی تضعیف نہیں آئے گی، کیونکہ مسلمان کے پاس تھی، وہ کیا دیتا تھا؟ عشر دیتا تھا، تو جب تغلیبی نے خریدا اس پر بھی کیا آئے گا؟ عشر ہی آئے گا، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مالک کے بدلنے سے زمین کا وظیفہ نہیں، تو ان کے نزدیک تو تضعیف حادث ہو ہی نہیں سکتی، جب شروع میں عشر ہے تو بعد میں بھی عشر ہی رہے گا، اگر پہلے سے تضعیف ہے تو بعد میں بھی تضعیف رہے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ الا ان قوله لا يتأتى الا في الاصل، یہ مگر ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول حاصل نہیں ہوتا مگر تضعیف اصلی کے اندر ہی، لان تضعیف الحادث لا يتحقق عنده، اس لیے کیونکہ
نئی پیش آنے والی تضعیف وہ پائی ہی نہیں جاتی ان کے نزدیک، لعدم تغیر الوظیفۃ وظیفے کے نہ بدلنے کی وجہ سے۔ یہاں تک مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعَهَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ يُرِيدُ بِهِ ذِمِّيًّا غَيْرَ تَغْلِبِيٍّ وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْخِرَاجُ۔ مسئلہ یہ، ایک مسلمان کی زمین تھی اور اس کے اندر عشر واجب تھا، اس مسلمان نے وہ زمین کسی عیسائی کے ہاتھ فروخت کر دی، عیسائی کے ہاتھ، یعنی تغلیبی کے علاوہ کسی دوسرے عیسائی پر فروخت کر دی یا کسی ذمی پر، اور اس عیسائی نے اس پر قبضہ کر لیا، تو یاد رکھیے اب وہ زمین عشری نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی؟ خراجی بن جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ جو عشر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ عبادت ہے، اور کافر جو ہے وہ عبادت کا اہل نہیں، تو اس سے خراج لیں گے، کیونکہ خراج کیا ہے؟ خراج بطور سزا کے ہے، اور کافر سزا کے زیادہ لائق ہے۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ، اور اگر زمین جو تھی وہ کسی مسلمان کی تھی، بَاعَهَا مِن نَصْرَانِيٍّ، اس نے اس کو بیچ دیا کسی عیسائی کے ہاتھ، يُرِيدُ بِهِ ذِمِّيًّا غَيْرَ تَغْلِبِيٍّ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نصرانی متن کے اندر آیا، اس کے ذریعے ماتن نے ارادہ کیا ایسے ذمی کا جو تغلیبی نہ ہو، جو تغلیبی نہ ہو، کیونکہ اس کا مسئلہ پیچھے ذکر ہو گیا، اور نصرانی سے یعنی عیسائی سے عیسائی ہی نہیں مراد، کوئی بھی ذمی مراد ہے، کوئی بھی غیر مسلم مراد ہے، تو اس نے خرید لی، وقبضها، اور اس نے اس زمین پر پھر قبضہ کر لیا خریدنے کے بعد، فعلیہ الخراج، تو اس پر خراج ہوگا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، لأنہ الیق بحال الکافر، اس لیے کیونکہ خراج زیادہ لائق ہے کافر کی حالت کے، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ علیہ العشر مضاعفا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر عشر ہی ہوگا مضاعفا، دگنا کرتے ہوئے، وَيُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخِرَاجِ، اور اس دگنے عشر کو خرچ کیا جائے گا خراج کے مصرفوں میں، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر دگنا عشر ہوگا، اعتباراً بالتغلیبی، قیاس کرتے ہوئے تغلیبی پر، کہ جیسے تغلیبی سے دگنا عشر اس پر دگنا عشر ہو جاتا تھا، تو ذمی بھی جب خریدے گا تو اس میں عشر کیا ہو جائے گا؟ دگنا ہو جائے گا، اور نیز اس کے مصارف بھی تو کہتے ہیں وہ خراج والے مصارف ہوں گے۔ بھئی زکوٰۃ تو فقراء کا، مسکینوں کا حق ہے، لیکن خراج جو ہے یاد رکھیے یہ ان پر خرچ کی جاتی ہے جو دشمنان اسلام سے، جو حربیوں سے لڑنے والے ہیں، بھائی جو حربیوں سے لڑنے والے ہیں، جو مجاہدین وغیرہ ہیں، بھائی اسی طرح راستوں کی نگہبانی وغیرہ کا میں بھی اس کو راستوں کی حفاظت وغیرہ پر بھی اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو خراج کا مصرف کیا ہے؟ وہ جماعت ہے جو کس سے لڑنے والی ہے؟ کفار سے لڑنے والی ہے، اور اسی طرح راستوں کی حفاظت پر اس کو خرچ کیا جائے گا، جبکہ زکوٰۃ وہ فقراء پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے عشر لیا جائے گا دگنا کر کے، اور اس کو خراج کے مصرفوں میں خرچ کیا جائے گا، اعتباراً بالتغلیبی، وہ کس پر قیاس کرتے ہیں؟ تغلیبی پر، کہ وَهَذَا أَهْوَنُ مِنَ التَّبْدِيلِ، اور یہ جو ہے زیادہ آسان ہے بدلنے سے یہ زیادہ آسان۔ ایک صورت یہ ہے ایک چیز کی ذات ہی بدل دی جائے، اور ایک صورت یہ ہے ایک چیز کی ذات کو نہ بدلا جائے، صرف صفت کو بدل دیا جائے۔ تو کس کو بدلنا آسان ہے زیادہ؟ صفت کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ صرف صفت میں تبدیلی لائی جائے، ذات کو نہ بدلا جائے۔ اگر عشری زمین کو ذمی نے خریدا ہے اور کہا جائے کہ اب اس کو کیا دینا پڑے گا، عشری زمین تھی کس نے خریدا؟ ذمی نے، اوپر متن میں کیا ہے؟ اس کو کیا دینا پڑے گا؟ اب عشر وہ نہیں لیا جائے گا اس سے، بلکہ کیا لیا جائے گا؟ خراج لیا جائے گا۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں تو ذات ہی بدل دی گئی، عشر کو کس سے بدل دیا گیا؟ خراج۔ اس کے بجائے صرف صفت کو بدلا جائے،
کہ عشر ہی رکھو، صرف اس کی صفت بدل دو، یعنی مقدار دگنی کر دو۔ دلیل ان کی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں خراج نہیں آئے گا، عشر ہی آئے گا، لیکن کس طرح کا؟ دگنا کر کے۔ یہ معنی ہے وَهَذَا أَهْوَنُ مِنَ التَّبْدِيلِ، اور یہ زیادہ آسان ہے تبدیل کرنے کے مقابلے میں۔ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ هِيَ عُشْرِيَّةٌ عَلَى حَالِهَا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ زمین عشری ہی رہے گی اپنے حال پر، کیونکہ ان کے نزدیک مالک کے بدلنے سے وظیفہ نہیں بدلتا۔ لِأَنَّهُ صَارَ مُؤْنَةً لَهَا، اس لیے کیونکہ عشر جو ہے وہ اس زمین کا خرچہ ہو گیا، اس کا وظیفہ ہو گیا۔ فَلَا تَتَبَدَّلُ، تو یہ بدلے گا نہیں، کل خراج، جیسے کہ خراج ہے وہ نہیں بدلتا۔ خراجی زمین اگر مسلمان بھی خریدے تو وہ کیا رہتی ہے؟ خراج، جیسے وہاں وظیفہ نہیں بدلتا تو یہاں بھی نہیں بدلے گا۔ ثم فی روایت یصرف مصارف الصدقات وفی روایت مصارف الخراج، پھر ایک روایت کے مطابق یہ جو عشر ہے جو کس سے لیا جا رہا ہے؟ ذمی سے۔ کس سے؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ذمی پر بھی عشر ہی رہے گا نا، تو یہ عشر جو اس سے لیا جائے گا، یہ ایک روایت کے مطابق یصرف مصارف الصدقات، اس کو صدقات یعنی زکوٰۃ کے مصرفوں میں یعنی فقراء پر خرچ کیا جائے گا۔ وفی روایت مصارف الخراج، اور ایک روایت کے مطابق کس پر خرچ کیا جائے گا؟ خراج کے مصرفوں پر۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسلمان کی زمین تھی عشری، اس کو خرید لیا ذمی نے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب یہ زمین عشری نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی؟ خراجی۔ جب خراجی بن گئی تو خراج کا مصرف جو ہے وہیں پر اس کو خرچ کریں گے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خراجی نہیں بنے گی بلکہ وہی عشر دگنا کر دیا جائے گا اس پر۔ ہاں البتہ خرچ اس کو اسی خراج والے مصارف پر اس کو خرچ کیا جائے گا بھائی۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جیسے پہلے عشری تھی اب بھی کیا رہے گی، جب ذمی نے خرید لیا اب بھی کیا رہے گی؟ عشری ہی رہے گی۔ البتہ اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا، اس سلسلے میں ان سے دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ یہ عشر ہے تو اس کا مصرف وہی عشر والا رہے گا، فقراء کے پر خرچ ہوگی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہے عشر لیکن وصول کس سے کیا جا رہا ہے؟ ذمی سے، لہذا اس کو خرچ کس پر کیا جائے گا؟ خراج کے مصرفوں پر خرچ کیا جائے گا۔ فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشُّفْعَةِ او ردت علی البائع لفساد البیع فہی عشریۃ کما کانت۔ صورت مسئلہ یہ کہ مسلمان نے اپنی زمین کسی ذمی کو بیچ دی اور پہلے وہ عشری تھی، اب کیا بن جائے گی؟ خراجی بن جائے گی۔ متن میں آ گیا خراجی بن جائے گی، لیکن اس زمین کے ساتھ کا کوئی پڑوسی دوسرا مسلمان تھا، اس کی زمین ساتھ تھی، اس نے شفا کر دیا۔ شفا جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ شفا جو نہیں جانتے یاد رکھیں، شفا اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی زمین یا مکان وغیرہ بیچتے ہیں تو جو اس مکان یا زمین کے پڑوسی ہیں، جن کے زمین اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا جن کے مکان اس مکان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو شریعت نے حق دیا ہے، وہ اس زمین کو جبرن لے سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ جبرن لے سکتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ زمین مثلا 50 لاکھ کی خریدی ہے تو اس زمین کا جو پڑوسی ہے وہ اس نئے خریدار کو 50 لاکھ دے کر اس سے یہ زمین لے لے گا۔ وہ بے شک نہ بیچنا چاہے، یہ قاضی کے پاس جا کر جبرن کیا کر سکتا ہے؟ زمین اس سے صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس قیمت اس کو اس کی پوری دے دے گا۔ ہاں وہ بیچنا بے شک نہیں چاہتا لیکن یہ اسے لے سکتا ہے۔ اور اس کی شرائط اور تفصیل وغیرہ وہ تو کتاب الشفا کے اندر آتی ہیں۔ بہرحال میں نے خلاصہ بیان کر دیا کہ اس طرح ہوتا ہے شفا کے، آپ کے ساتھ والی زمین بکی ہے، آپ کو پتا چلا، آپ شفا کر کے اس کو وہی پیسے دے کر آپ لے سکتے ہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور وجہ اس کی یہ
کیونکہ جو نیا خریدار آئے گا وہ آپ کا پڑوسی بن جائے گا، اور پڑوسی اگر اچھا ہو تو زندگی بڑی راحت سے گزرتی ہے، اور اگر پڑوسی برا آدمی ہو وہ تو ہر وقت سر پر سوار ہے، اس سے تو پھر جان چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ لہذا جب آپ کے ساتھ والے نے اپنی زمین بیچی تو آپ کے ساتھ مثلا زید کی زمین تھی، آپ زید کے پڑوس پر تو راضی ہیں، زید تو نیک آدمی ہے، لیکن آگے خریدار پتہ نہیں کس قسم کا آتا ہے، وہ کیسا پڑوسی بنتا ہے، تو شریعت نے آپ کو حق دے دی۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس زمین کو وہی پیسے دے کر آپ لے سکتے ہیں اس زمین کو، تاکہ نئے پڑوسی سے بچ جائیں۔ اگر اچھا ہے تو پھر بے شک آنے دیں، لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، بھائی آپ کو حق دیا ہے شریعت۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یاد رکھیے، مسلمان نے اپنی زمین بیچی کسی ذمہ کو، اور اس میں اب کیا آ جائے گا؟ خراج۔ لیکن اس زمین کے ساتھ دوسرے مسلمان کی زمین تھی، اس نے شفع کر کے یہ زمین لے لی، اس ذمہ سے لے لی، تو کیا اب یہ خراجی ہوگی یا یہ اب عشری بن جائے گی؟ پہلے عشری تھی، کس نے خریدی؟ ذمہ نے، خراجی بن گئی، اور ادھر مسلمان نے شفع کر کے اس سے لے لیا، تو کیا اب یہ عشری ہوگی یا خراجی رہے گی؟ کہتے ہیں بھائی یہ عشری ہوگی۔ کون سی ہوگی؟ بھائی یہ تو خراجی بن گئی تھی، اور ایک دفعہ جب زمین خراجی بن جائے تو پھر وہ عشری نہیں بنتی۔ کہتے ہیں نہیں، ابھی یوں کہ خراجی بنی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پڑوسی تھا اس کو شریعت نے شفع کا حق دیا ہے، تو اس کا حق ابھی زمین کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس مسلمان کا حق کیا تھا؟ یہ جس نے شفع کرنا ہے اس کا حق اس زمین کے ساتھ وابستہ ہے، تو جب تک اس کا حق وابستہ ہے ابھی زمین پورے طور پر ذمہ کے پاس گئی ہی نہیں ہے، لہذا یہ عشری ہی رہے گی۔ صورت سمجھ میں آتی؟ اسی میں دوسری صورت ہے کہ مسلمان نے اپنی زمین ذمہ کو بیچی، لیکن بیع فاسد کر لی، یعنی مثلا بیع میں کوئی شرط لگا دی، اور بیع میں شرط لگائی جائے تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد۔ تو اس نے بیع میں کوئی شرط لگا دی، اب پھر وہ زمین جو ہے وہ واپس مسلمان کے پاس آ گئی۔ بیع فاسد کے ساتھ کس کو بیچی تھی؟ ذمہ کو، اور ذمہ کے بعد جاتی ہے زمین کیا بن جاتی ہے؟ خراجی۔ لیکن پھر بیع فاسد کی وجہ سے وہ زمین واپس آ گئی، کس کے پاس؟ مسلمان کے پاس آ گئی، تو کیا اب یہ خراجی رہے گی یا عشری؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی عشری ہی رہے گی، اس لیے کیونکہ یہ بیع فاسد ہوئی تھی، تو ابھی بھی اس مالک کا حق تھا اس زمین کے ساتھ، یا یوں کہیں یہ کیونکہ ابھی بھی یہ بیع مستحق تھی کہ اس کو رد کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ رد، کیونکہ کون سی بیع ہوئی ہے؟ بیع فاسد ہوئی، اور بیع فاسد کے اندر واجب ہے رد، واجب ہے بھائی اس کو فسخ کرنا اور ختم کرنا ضروری ہے، تو لہذا ابھی بھی اس کا حق اس زمین کے ساتھ وابستہ تھا۔ جب ابھی بھی حق وابستہ تھا تو یہ پورے طور پر خراجی نہ بنی، لہذا یہ عشری ہی رہے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ، پس اگر اس زمین کو لے لیا اس ذمہ سے کسی مسلمان نے بِالشُفْعَةِ شفع کی وجہ سے، ایک صورت یہ، او ردت علی البائع، یا وہ زمین بائع پر لوٹا دی گئی لفساد البیع، بیع کے فاسد ہونے کی وجہ سے، فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ كَمَا كَانَتْ، تو یہ عشری ہی ہے جیسے کہ یہ تھی۔ اما الاول، باقی پہلی صورت جس میں شفع کی وجہ سے وہ لیتا ہے پھر بھی وہ کیا رہتی ہے؟ عشری رہتی ہے، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، فَلِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إِلَى الشَّفِيعِ، یہ صفقہ لفظ ہے بھائی، صفت کتابت کی غلطی ہے، فَلِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إِلَى الشَّفِيعِ، اس وجہ سے کیونکہ صفقہ کہتے ہیں عقد کو بھائی، اس لیے کیونکہ وہ عقد پھر گیا، پلٹ گیا، إِلَى الشَّفِيعِ، کس کی طرف؟ شفیع کی طرف۔ بھائی مسلمان سے زمین خریدی کس نے تھی؟ ذمہ نے، اور پھر دوسرے مسلمان نے شفع کر کے اس سے لے لی، تو یوں سمجھا جائے گا وہ جو عقد پہلے مسلمان نے ذمہ کے ساتھ کیا تھا وہ عقد پلٹ کر کس کی طرف چلا گیا؟ مسلمان کی طرف پلٹ کر چلا گیا، تو گویا اس نے مسلمان ہی کو زمین بیچی ہے، ذمہ کو بیچی ہی نہیں ہے، تو لہذا جب مسلمان کو بیچی ہے تو کیا رہے گی؟ عشری رہے گی۔ یہ معنی فَلِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إِلَى الشَّفِيعِ، اس وجہ سے کہ عقد جو ہے وہ پلٹ گیا مسلمان شفیع کی طرف،
کأنہ اشتراها من المسلمین، تو گویا کہ اس نے اس زمین کو مسلمان ہی سے خریدا ہے، ذمہ سے خریدا ہی نہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور باقی دوسری صورت میں جس میں بیع فاسد کی وجہ سے زمین لوٹائی گئی تھی، تو دوسری صورت میں فَلِأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جُعِلَ الْبَيْعُ كَأَن لَّمْ يَكُنْ، اس لیے کیونکہ واپس کرنے کی وجہ سے، والفسخ اور فسخ کرنے کی وجہ سے، بحکم الفساد کس وجہ سے؟ فساد کے حکم کی وجہ سے جو فسخ کرنا اور رد کرنا ہے، جعل البیع کأن لم یکن، تو بیع کو اسی طرح قرار دیا جائے گا گویا کہ بیع ہوئی ہی نہیں۔ اور نیز وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الشِّرَاءِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس مسلمان کا حق وہ منقطع نہیں ہوا بِهَذَا الشِّرَاءِ، اس شراء کی وجہ سے، اس خرید کی وجہ سے، بھائی جس نے مسلمان نے کس کو بیچی؟ ذمہ کو، اور کس قسم کا عقد کیا؟ بیع فاسد کی۔ تو جب بیع فاسد کی، اس کے اندر بیع کو رد کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر فسخ ضروری ہوا تو ابھی بھی مسلمان کا حق اس زمین سے منقطع نہیں ہوا، کٹا نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری ہے کہ وہ زمین اس پر واپس لوٹائی جائے۔ بھائی یہ معنی ہے وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الشِّرَاءِ، اس لیے کیونکہ مسلمان کا حق وہ منقطع نہیں ہوا اس شراء کی وجہ سے، لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقَّ الرَّدِّ، اس لیے کیونکہ یہ شراء کیا ہے؟ مستحق الرد ہے کہ اس کو واپس کیا جائے، لوٹایا جائے۔ بھائی چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔